ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ آج ہماری ان 5 مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ آج یوم 40 شہدائے کربلا گزرا ہے۔ آج کے اس عظیم دن اور جن عظیم ترین شہداء سے یہ دن منسوب ہے، جن کا 40 ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں انہی کا واسطہ پیش کر کے اور یہ سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری ان مجالس کو، اس ذکر کو شرکاء کی جانب سے اور بانیان کی جانب سے اے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور انہیں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب قرار دے۔ پروردگار فرش عذاب پر جن مومنین نے شرکت فرمائی، ان میں سے جو بھی دل میں کوئی حاجت رکھتے ہیں، مشکل سے دوچار ہیں، پریشانی سے دوچار ہیں، کربلا والوں کی مشکلات کا صدقہ ہے پروردگار مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ وہ مومنین جو بیمار ہیں، بالخصوص آغا منظور نقوی صاحب، ان کی سرجری ہے، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین، بالخصوص بانیان کے مرحومین کو آخرت کے بہترین درجات عطا فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 134 کے بارے میں ہماری گفتگو رہی، اور آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو تمام ہم نے کرنا ہے۔ آیت نمبر 134 انشاءاللہ اس کا پیغام بھی انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہوا ہوگا، اور کن لوگوں کو اللہ خبردار فرما رہا ہے یہ بھی آپ پر واضح ہوا ہوگا، اور وہ ہستیاں کہ جن کے اعمال کو یہ بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے اور یہ نظریہ بنا لیا تھا کہ وہ ہمارے کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرما دیا۔
تو ایک دفعہ میں اس آیت کریمہ کے ترجمے کی تکرار کروں اور اس کے بعد ایک عزیز کی طرف سے، برادر کی طرف سے ایک سوال کیا گیا اسی آیت کے بارے میں، اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہیں وہ اعمال جو انہوں نے کیے تھے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کیے ہیں، جو تم کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، یعنی تم سے سوال کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ تو ایک سوال پوچھا گیا اور بہت اچھا سوال ہے کہ آیت میں تو صورتحال یہ ہے کہ کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام، اور ایک خود کو ان سے منسوب کرنے والے منحرف گمراہ لوگ ہیں، یعنی بنی اسرائیل۔ اور صورتحال کیا ہے کہ بنی اسرائیل، ان کی توجہ اس پر نہیں ہے کہ ان ہستیوں نے جو زندگی کی روش بتائی ہے، ملت ابراہیم حنیفاً، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ ویسے ابراہیم بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت بڑی اچھی لگتی ہے، تو ویسے خود کو منسوب کرتے ہیں، لیکن جو ابراہیم نے رہنمائی کی ہے وہ ان کی زندگیوں میں اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ تصویر ہے اس آیت کی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ابراہیم نے جو اللہ کی اطاعتیں کی اور اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ تمہیں بینیفٹ کرے گا، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وہ بینیفٹ کب کرے گا؟ جب تمہارے اندر بھی ابراہیم کی تعلیمات، ابراہیم کی زندگی، اس کی روش، ملت ابراہیم کی جو جھلک ہے وہ نظر آئے۔ بس یہ بات واضح ہے۔ جو اس آیت کا آخری حصہ تھا وہ یہ ہے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی تم سے تمہارے اعمال پوچھے جائیں گے۔ یہاں سے سوال ایک پیدا ہوتا ہے جو سوال کیا گیا، اور وہ یہ کہ ہم جو پہلے اسلام کے شروع میں جو لڑائیاں ہوئیں اور جو جنگیں ہوئیں، جو اختلافات ہوئے، اور ہم ان کو لگے رہتے ہیں، تو ہم سے تو نہیں پوچھا جانا انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو ہمیں تو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے، دوسروں کی ہم تعریفیں کریں، یا اگر کسی نے خرابی کی ہے ہم اس کو برا بھلا کہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم سے تو نہیں پوچھا جانا، ہمارا کنسرن تو نہیں ہے۔ ہمارا کنسرن ہے، توجہ فرمائیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا برا بھلا کہنا، یہ ہم سے دین نے مطالبہ نہیں کیا۔ ہم سے دین نے کہا ہے کہ تم نے گزشتہ لوگوں کے حالات سے عبرت لینی ہے۔ پس ایک ہے برا بھلا کہنا، یہ بڑی اہم بات ہے، سن لیجئے، پھر بھی سوال ہو تو کر لیجئے گا۔ اس مجلس کے میری گفتگو کے دوران بھی آپ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، اگر واقعاً بات سمجھ نہ آئے یا لگے کہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ جو برا بھلا کہنا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے سب، سین بے اور بے پر تشدید، اردو والا سب نہیں، ہم سب، وہ نہیں، سب بے پہ تشدید ہے، یعنی دو بے ہیں جو ایک بنے ہوئے ہیں۔ سب عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی کسی کے لیے گندے لفظ استعمال کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اردو میں ان الفاظ سے سب کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔
تو یہ برا بھلا کہنے کے بارے میں کیا فارمولہ ہے قرآن کا اور اہل بیت کا؟ قرآن کا فارمولہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے بتوں کے بارے میں، ایک ہے دلیل دینا، علمی بات کرنا، اور تاکہ اگلے کو قائل کیا جا سکے، اس کی توجہ دلوائی جا سکے۔ اور آپ یہ ایک بات یاد رکھیں، انسان کی نفسیات ہے، اگر آپ واقعاً کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کی آخر تک کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسے بھڑکائیں نہیں، آپ اسے بھڑکائیں نہیں۔ آپ کا دل ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا فرض کرے اس کا باپ جس کا وہ بڑا احترام کرتا ہے، بڑی وہ رسپیکٹ کرتا ہے، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو برعکس پتا ہے۔ سمجھیں، دین یہ کوئی ہمارے جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ دین ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں کسی کو اپنے رویوں سے قریب کرتا ہوں دین کی، یہ میری ذمہ داری ہے، یا میں اپنے غلط رویے سے کسی کو دور کر دوں اور میں سمجھوں یہ میں نے دین کا کام کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ائمہ کے فرامین ہے کہ اگر کوئی تم سے، انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے، اصول کافی میں وہ لوگ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں لیکن ہمارے بارے میں اس چیز کے قائل نہیں ہے جس کے تم قائل ہو، تو پھر ان کو دور مت کرو۔ فرمایا ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ائمہ کی باتیں کیسی ہیں۔ فرمایا ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ہمارے اس کے دل میں ہماری محبت ہے، ایک درجہ ہے اس کے پاس، تم کھڑے ہو اوپر والے درجے پر۔ تو فرمایا جو ایمان کے اوپر والے درجے پہ کھڑا ہے، یا کھڑا ہے یعنی خود کو سمجھتا ہے کم از کم کہ میں بڑا ہی مومن ہوں، میرے جیسا ہی کوئی نہیں، تو وہ جو اس سے نچلے درجے پر ہے حق نہیں رکھتا کہ اس کو دھکا دے کے پیچھے کرے، بلکہ اس پہ لازم ہے کہ محبت سے اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے اس درجے پہ لانے کی کوشش کرے جہاں پہ وہ خود کھڑا ہوا۔ اور اگر اس کے غلط رویے کی وجہ سے کوئی ٹوٹ گیا اور گر گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کو لائے گا اور کہے گا جس کو توڑا تھا اب اس کو جوڑ۔ بڑا باریک معاملہ ہے، باریک بینی والا معاملہ ہے۔ جو منہ میں آئے ہم تو حب اہل بیت میں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ حب اہل بیت علم اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حب اہل بیت کا اور طریقہ میرا اپنا یہ قابل قبول نہیں، یعنی جو میرا دل کیا وہ میں نے لے لیا اہل بیت سے، جو میرا موڈ نہیں ہے وہ اہل بیت سے میں نہیں لیتا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے مثلا میری عبادت کرو اور میں تمہیں طریقہ بھی بتاتا ہوں کیسے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ کہ یا اللہ تیری عبادت کرنی ہے، میں الٹا لٹک کے کروں گا، میں ایک ٹانگ پہ چلا کروں گا، اور اللہ کہے میں نے، میرے رسول نے بتایا ہے نماز پڑھنی ہے اس کا یہ طریقہ ہے، کہ نہیں میں نے الٹا لٹکنا ہے، میں نے ایک ٹانگ اٹھانی ہے، میں نے یہ، ایسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ ایکچولی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ جس کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کا حق ہے کہ اس سے پوچھو کہ کیسے عبادت کی جائے، نہ کہ اس سے سن لو عبادت کرنی ہے پھر جو تمہاری سمجھ میں آئی عبادت شروع کر دو۔ ٹھیک ہے نا؟ ادھر تو ایک صاحب جو ہے وہ 8ویں محرم کے دن انہوں نے دمال شروع کر دی ایک جگہ پہ نا، ڈھول سے ڈانس شروع کر دی، دمال جسے بولتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ فرسٹ ٹائم یہ دیکھ رہے ہیں تم 8ویں کے دن۔ اس نے کہا یہ میرے پیروں کا ماتم ہے، میں ماتم کر رہا ہوں، جو مرضی دل میں آئے کوئی شروع کر دے، 2-4 اس کے سپورٹر بھی بن جائیں تو وہ پکی ایک چیز بن جاتی ہے۔ تو اگر محبت اہل بیت ہے، اس محبت کو تعلیمات اہل بیت کے ساتھ رکھنا۔
تو امام نے فرمایا کہ جو کسی کو توڑ دے گا اللہ اسے بلا کے کہے گا اب اسے جوڑ، میرے بندے کو تو نے اپنی غلط حرکت سے آتے آتے کو بھیج دیا تھا۔ اصول کافی کی روایت بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ تو بعض مسلمان جو ہے نا جذباتی ہوئے، تو انہوں نے بجائے یہ کہ بت پرست کو متوجہ کریں مہذب انداز میں کہ بت پرستی غلط ہے، انہوں نے بد زبانی شروع کر دی۔ بد زبانی علم تھوڑی ہوتا ہے، کسی کو ٹوک مارنا، کسی کو تانا دینا، کسی کا لطیفہ بنا دینا، یہ صرف اس بندے کو بھڑکائے گا جس کے دل میں اس کی عقیدت ہے، جس کا لطیفہ بنایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بری زبان، یہ صرف بھڑکائے گا، یہ کوئی مکتب کی خدمت نہیں کرے گا، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کرے گا، خام خیالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔ جب مسلمانوں نے بعض نے یہ کرنا شروع کیا، آیت نازل فرمائی، اور کیا آیت میں کیا کہا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَسُبُّوا، مت سب کرو، مت بری زبان استعمال کرو، مت بد زبانی کرو۔ کن کے بارے میں؟ الذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے، تو اللہ نے کہا جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو بد زبانی ان کے بارے میں مت کرو۔ اور بطور انسانوں کا خالق اور انسانوں کی نفسیات کا خالق ہونے کے، یہ میں بریکٹس میں بتا رہا ہوں، آیت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہے وہی، انسانوں کا بھی خالق ہے، انسانوں کی نفسیات کا بھی خالق ہے۔ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ کام کیا، تم نے سب کیا، تو پھر اسلام کی تو خدمت نہیں کرو گے، وہ جو کریں گے وہ میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تم ان کو سب نہ کرو، کرو گے تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَسُبُّ اللَّهِ، وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ وہ ریاکشن میں کیا کریں گے، رد عمل میں کیا کریں گے؟ وہ اللہ کو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تجاوز کر کے، بغیر علم، وہ تو جاہل ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہے، تم نے وہ حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ پر ان کی زبان کھلے، ضد میں آ کے۔ چونکہ اب آپ فرض کریں ایک بندہ ہے، اس کا والد اچھا آدمی نہیں ہے، آپ بڑے مخلص ہیں، مخلص فرض کریں، تو آپ چاہتے ہیں کہ نا یہ اس کو پتہ چلے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور بہرحال متوجہ ہو جائے، تو آپ اس کو بلائیں، آپ میرے بہت پیارے دوست ہیں، اور اس کو بٹھا کے کہیں تیرا ابا چور ہے۔ اس کا پہلا ریاکشن کیا ایکسپیکٹ کرو؟ وہ کہے گا تیرا ابا چور ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ہم نے دیکھا ہے پہلے بچپن میں لوگ لڑتے کہتے تیرا ابا بھی ہوگا، تیرا دادا بھی ہوگا، تیرا سارا خاندان چور، ایسے کہے گا۔ یہ عام انسانوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ وہ انسان بہت کم ہوتے ہیں کہ جو ضبط کر جائیں، بات کو برداشت کریں، بات کرنے والے کے گندے انداز کو سائڈ پہ رکھیں، بات کی حقیقت کو دیکھیں، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا رسول پاک کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ وہ جو سب سے بڑی ہستی ہے کائنات کی اللہ کے بعد، جو اللہ کا، جس کو اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ میرا دین آپ نے پہنچانا ہے، ان کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ پہلے چیک کرو مریض کو مرض ہے کیا، کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہے یا مریض نہیں سمجھتا؟ پہلے دیکھو کیا ہے۔ یہ تو اب افسانے ہیں، اب تو ہم اہل حب اہل بیت کا تقاضا کیا، جتنا مرضی دوسرے کو برا بھلا کہو، بڑا خوش، میں مولا علی کا بڑا محب ہوں، میں تو گالیاں نکالتا ہوں۔ یہ کس نے تربیت کی ہے؟ جس نے بھی کی ہے مجرم ہے اللہ کا، رسول کا، اہل بیت کا۔ جس نے بھی مکتب اہل بیت کو مہذب انداز میں اس کی حقانیت، کلام اہل بیت کی خوبصورتی لوگوں کو پہنچانے کی جگہ
چند نعرے لگوانے کے لیے اور چند وہ ہنسانے کے لیے لوگوں کو تاکہ ریٹنگ اوپر چلی جائے، تانے دینا، لطیفے بنانا، یہ مکتب اہل بیت کو نقصان تو اس نے دیا ہے، اس نے مکتب اہل بیت کا کوئی فائدہ؟ مکتب اہل بیت کا فائدہ کیا ہے؟ مکتب اہل بیت نجات کا مکتب ہے، اس کا فائدہ تب ہے کہ جب لوگ آئیں اس نجات کی طرف، نہ کہ بعض رویوں کی وجہ سے کوئی آئے بھی نہ، الٹا نفرت کرے کہ یہ تو ایسی حرکتیں کرتے۔ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے یہ فرش ازا، اللہ کی قسم کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے یہ امام حسین کے خون کی، ان کی اولاد کے خون کی، ان کے اصحاب کے خون کی تاثیر ہے کہ اگر یہاں پر کچھ لوگ اپنی بازیاں نہ کریں اور یہ لطیفے اور تانے نہ کریں تو اتنی تاثیر ہے کہ شیعوں سے زیادہ سنی آ کے بیٹھیں گے، کیونکہ حسین سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی۔ لیکن جب بٹھا کے کہا جائے گا تیرا ابا چور ہے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ نہیں طریقہ ہوتا صحیح۔ اس طریقے سے پھر یہ والے بل لائیں گے جس بل کا رونا رو رہے ہیں اور بل بلا رہے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں نا؟ بل جو بل نامنظور ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا، اس بل کو لانے میں ہمارا بھی رول ہے۔ وہ کام کرنا اہل بیت کے نام لے کر جو اہل بیت نے منع کیے، تو پھر اس کے نتیجے بھی، یعنی دشمن کی آگ کو ایندھن فراہم کرنا، دشمن جو آگ لگانا چاہتا ہے، جو دشمن مکتب اہل بیت ہے، اس کی آگ صحیح طرح نہیں جل رہی، میں خشک لکڑیاں دیتا ہوں، اس سے جلا اور پھر لگا میرے گھر کو۔ کتنی سمجھداری ہے، کتنی سمجھداری۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سٹیپ دیکھیں، مرحلے دیکھیں۔ وہ قوم کب آئے گی؟ جب پہلے رہنمائی لے گی پھر عمل کرے گی، نہ کہ دو چار باتیں سن لی پھر جو اس کے نام پہ جو دل ہے کرتے رہو۔ دانائی کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے۔ اگلا سٹیپ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ سمجھتے ہیں آپ؟ واعظ، نصیحت۔ موعظہ کیسے ہوتا ہے؟ تیرا فلانا فلانا ایسے ہوتا ہے؟ موعظہ تو بڑے اچھے انداز میں، چونکہ دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ اگلا راہ راست پہ آ جائے، ٹھیک ہے، اسے پنچ کرنا، تانا مارنا، ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا کبھی۔ والموعظۃ الحسنہ، یعنی پہلے دانائی، پہلے پلان کرو کیسے کام کرنا۔ یہ تو کرے گا بھی وہی جس کو یہ ہو کہ میری ذمہ داری ہے اہل بیت کی طرف سے کہ میں نے دوسروں کو مکتب کے قریب لانا ہے۔ ابھی تو ذمہ داری یہ ہے کہ جو منہ میں آتا بول دو، ابھی تو یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ والا مشکل کام ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، کسی کو اگر اچھی نصیحت کرنی ہے تو سب سے پہلے تو انسان کو خود علم ہونا چاہیے۔ جاہل کو علم ہی چاہیے ہوتا، وہ اس کے منہ میں جو آئے وہ بول دے، جس انداز میں چاہے بولے، اسے کیا پرواہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو بلانا ہے اس کے لیے علم چاہیے۔ موعظہ کیسے کرے گا؟ موعظہ کی صفت لائی، موعظہ خود ایک نصیحت خود اچھی ہوتی ہے، لیکن پھر صفت لائی گئی ساتھ الموعظۃ الحسنہ، خوبصورت۔ نصیحت خود بھی خوبصورت ہوتی ہے لیکن خوبصورتی ہونی چاہیے اس میں۔ یہ دوسرا سٹیپ۔ تیسرا سٹیپ، اگر سامنے والا بھی بحث پر آ جائے، سامنے والا بھی کوئی چیز اپنی رائے تمہارے سامنے رکھ دے، تو عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جدال، باتوں سے۔ ایک آپ نے دلیل دی، آپ نے چیز دی، اس نے اختلاف کیا، تو پھر آپ ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے، تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بھڑکنے کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ نصیحت کرو تو وہ اس وقت بھڑکنے والا انداز نہیں ہوتا، لیکن جب بحث کی آتی ہے بات، اس وقت ہوتا ہے کہ شیطان کوئی ایسے ماچس پھینکے
اور ایک بھڑک اٹھے. جب کوئی بھڑک اٹھے گا پھر حق اور باطل کی گیم ختم, پھر لڑائی شروع. اس حکیم نے, اس علیم نے اپنے رسول کی رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے میرے رسول کی سیرت ہے. دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے میرے رسول کو فالو کرو. اپنے پاس سے گولے مت چلاؤ, اپنے پاس سے بم مت پھینکو, گولیاں مت چلاؤ. دین کا نقصان کرو گے اور تم جہل مرکب کا شکار ہوگے. تم سمجھ رہے ہو کہ میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں, میرے جیسا تو مومن ہی کوئی نہیں, اور کر بیڑا غرق رہے ہوگے. یہ بھی روایت اہل بیت ہے. جو شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ اصلاح کم اور فساد زیادہ کرتا ہے. یعنی چیزوں کو ٹھیک کم کرتا ہے اور خرابیاں زیادہ کرتا ہے. وَجَادِلْهُمْ, اور اگر جدال کرنا ہو, جادلہم, ان کے ساتھ جدال کیجئے, باللتی, اس طریقے سے کہ جو, ہیا, احسن. حسن اور احسن میں کیا فرق؟ حسن یعنی خوبصورت, احسن خوبصورت ترین. یہ سب سے اوپر ڈگری ہوتی احسن. جیسے اکبر سب سے بڑا, تو مجھے فرمایا اصغر سب سے چھوٹا. تو احسن یعنی اب بات بحث کی آ گئی, غور فرمائے. اب تو اور زیادہ کیئرفل ہو جا. اب یہاں پہ یعنی خطرے والے علاقے میں داخل ہو چکے ہو تم, یہاں پہ جھگڑا ہو سکتا ہے. لہذا تم نے پورا خیال رکھنا ہے کہ وہ بھڑکے نہیں, کیونکہ تمہارا ہدف اسے حق بتانا ہے. تمہارا ہدف ہر حال میں اس کو ہرانا اور اس کی ناک رگڑنا نہیں ہے. ہر انسان اپنے ہدف کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے, اب ہم دوسرا کام ہی کریں گے. تو وہ کام, وہ روش کہ جو اہل بیت نے نہ صرف یہ کہ بتائی نہیں ہے بلکہ منع کیا. ایک شخص آیا, امام کے پاس آیا, یہ روایات میں امام سے آ کے کہتا ہے کہ فلان جگہ پر میں نے یہ بات کی تو انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا. تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے نہیں کہا, تو نے کہلوایا, تو نے کہلوایا. اس کو بھی سوچا. تو روش کیا ہونی چاہیے؟ مہذب اور علمی روش ہونی چاہیے. یہ اللہ چاہتا ہے, یہ رسول چاہتا ہے, یہ اہل بیت چاہتے ہیں. ہلڑ بازی, لطیفے, طنز, یہ اصلاً اللہ نے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. قرآنک پرنسپلز کوئی لفٹ نہیں کراتا, ثواب کے لیے ہے نا یہ, اس سے ہدایت تو لینی نہیں ہے. یہ سورہ حجرات ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ کرے, مذاق نہ اڑائے, ان کے لطیفے نہ بنائے. آج سمپل ترجمہ کروں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے جن کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں وہ بہتر ہوں. بڑی گہری بات ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ یہاں پہ کہے ہمیں تو کنفرم ہے ہم بہتر ہیں اس لیے ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں, بریک پہ پاؤں رکھ, اپنے آپ کو جہاں میں تجھے رکھ رہا ہوں نا وہیں پہ رکھ. میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تمسخر نہیں کرنا, کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے بہتر ہو. اپنے بارے میں تو تجھے تسلیم نہیں کر رہا, لیکن اگر دوسرا بھی یہی کام کرے تو اس سے بھی میں نے یہی کہا ہے, ہو سکتا ہے جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے وہ تجھ سے بہتر ہو. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ, نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا, دوسری قوم کی عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. جب قرآن کا یہ حکم مذاق نہیں اڑانا, ممبروں پر دوسروں کا مذاق, دوسروں کے لطیفے پر, خلاف حکم خدا ہے, نافرمانی پروردگار ہے, قطعاً بھی اچھا نتیجہ اس سے نہیں لیا جا سکتا, سوائے یہ کہ سامنے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کہکا لگا لیں, 3-4 نعرے ماریں اور سمجھیں کہ اس خطیب جیسا تو مائی کا لال ہی کوئی نہیں, اتنا ڈیفینڈر ہے یہ مکتب اہل بیت کا, بس. اور وہ بھی وہی سمجھے گا ایسا جو جاہل ہے خود کے اہل بیت کیا کہتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے.
کتنا زیادہ خرابی ہوئی ہے اس ماحول کی وجہ سے. اور پھر یاد رکھیے جو یہ ماحول بنائیں گے ان کی وجہ سے کوئی بے گناہ مومن قتل ہوتا ہے, کوئی دوسرا بھڑک جاتا ہے, وہ ویڈیو دیکھ کر یہ اس کے قتل میں قیامت کے دن شریک ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود آیت اللہ بہجت نے فرمایا. آیت اللہ بہجت بہت بڑی شخصیت ہے, آپ کو پتہ ہے, بہت بڑے عارف تھے. قم میں چند سال پہلے ہم قم میں ہی تھے اس وقت جب ان کی وفات ہوئی تھی, ان کے جنازے میں ہم شریک ہوئے تھے. تو ان سے یہ بات انٹرویو کیا گیا کہ یہ جو الٹی سیدھی باتیں توہین آمیز کی جاتی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں ایران میں, فرض کرو یہاں پہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اگر تم یہاں پہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرو اور اس کی ویڈیو دیکھ کر یا کسی بھی طریقے سے پاکستان میں یا افغانستان میں کسی شیعہ کو قتل کیا جائے, تم اس کے قتل میں شریک ہو. تم اس کے قتل, وہ نہیں ہے جس نے گولی ماری ہوگی, تم بھی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے شریک ہو اس کے قتل میں. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. ایسے نہیں ہے کہ جذبات میں آ کے کوئی ہمارا کنٹرول. سب سے زیادہ ویل ڈسپلنڈ, سب سے زیادہ مہذب اگر کسی مکتب کو افراد کو ہونا چاہیے تو وہ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو ہونا چاہیے. پڑھیے روایات جا کر, ایسے دوسروں کے درمیان رہو کہ وہ تمہارے رویے اور تمہارے اخلاق کو دیکھ کر جعفر صادق کو دعائیں دے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, وہ دعائیں دے, رحم اللہ جعفرن, اللہ جعفر صادق پر رحمتیں کرے. کتنی زبردست تربیت کی ہے اپنے ماننے والوں کی. اور ایسے مت کام کرو کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ ہمیں بد دعا دیں, ہمیں برا بھلا کہیں. نعوذ باللہ کہ کتنا برا فرد تھا جس نے ایسے لوگ تربیت کی ہیں جن کا یہ اخلاق ہے. تو آج ہم کیا پیش کر رہے ہیں معاشرے میں, کیا پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے عزیز نے سوال کیا, یہ اس سے بات چلی کہ ہم جو مثلا پچھلوں کو برا بھلا کہہ رہے, برا بھلا نہ صرف یہ کہ ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ جو لفظ تبرہ ہے اس کا برے بھلے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جا کے عربی لغات دیکھ لیں. تبرہ براءت, قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے. اے رسول آپ ان سے کہہ دیں انی بریء مما تشرکون, جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں بری ہوں, میں لا تعلق ہوں. تبرے میں کوئی گالی برا بھلا لغت جتنی عربی لغات کوریدنا چاہتے ہیں کورید لیں, کہیں سے یہ نہیں آئے گا. تبرہ کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو بھی مد مقابل ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق کس سے ہے, اسے تولا کہتے ہیں. میرا تعلق اہل بیت اطہار سے. مجھے جو یہ کہیں گے میں وہ کروں گا, مجھے جو یہ دین بتائیں گے میرا وہ دین ہے. اگر کوئی ان کے مد مقابل ہے, اگر کوئی ان سے اختلاف رکھتا ہے, میرا کوئی کنسرن نہیں. اس تبرہ کا یہ معنی ہے. ابھی تو اکثریت کو تو تبرہ کا معنی نہیں پتا, اور جو غلط ہے وہ معنی پتا. ہم معنی چینج کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. ہم نے مسلم کا معنی چینج کر دیا, ہم نے مومن کا معنی چینج کر دیا, ہم نے پتہ نہیں کیا کہ اس کا بھی چینج کر دیا, اس کا بھی چینج کر دیا. اہل بیت اطہار رسول اللہ کے اخلاق کے پیروکار ہیں. نہ وہ الٹے سیدھے الفاظ خود بولتے ہیں برے بھلے اور یہ گالیوں والے, اور نہ ہی وہ اپنے پیروکاروں کو تعلیم دیتے ہیں کہ تم یہ کرو. میں تو نہیں بول سکتا, تو جا کے 4 گالیاں نکال دینا, ایسے نہیں ہے وہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن یہ کہ پچھلی قوموں کا بیان ہی کچھ نہ کیا جائے تو یہ تو خود قرآن کا ایک بڑا حصہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ گزشتہ اقوام ان کی تاریخ اس کو بیان ہونا چاہیے, لیکن علمی انداز میں بیان ہونا چاہیے, مہذب انداز میں, تاکہ ذہن کا ماحول نارمل رہے اور بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو. یاد رکھیں, جس کو یہ باور ہو کہ میرے پاس دلیل قوی ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ شور و غل ہو. سمجھ رہے ہیں؟
شور و غل وہ چاہتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ علمی اعتبار سے تگڑا ہے، اور اگر آرام سے اس نے بات کی تو سارے اس کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور میری جو ہے وہ لفٹ شفٹ مجھے کوئی نہیں کرائے گا، لہٰذا وہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے جس سے بات رولا پڑ جائے. رولا سمجھتے ہیں نا جی؟ یہ قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں بتایا ہوا. بس میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ گزشتہ کیا ہوا تاریخ میں ضروری ہے بیان کیا جائے، ورنہ تو حق ہی چھپ جائے گا. لیکن تاریخ بیان کرنا اور بد زبانی کرنا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. وہ بیان ہو قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اخلاق اور تہذیب اور اصولوں کے سائے میں بیان ہو. اور اللہ گواہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ حالت ہمارے معاشرے کی نہ ہوتی جو آج فرقہ واریت کی ہے. یہ ساری انہی چیزوں کے نتیجے ہیں جو اپنی مرضی سے کی گئی، اپنے جذبات ٹھنڈے کیے گئے یا اپنی ریٹنگ اوپر کروائی گئی. اب سنیے، میں نے کیا عرض کیا کہ جس کے پاس دلیل محکم ہو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ماحول نارمل رہے تاکہ لوگ نارمل حالات میں میری بات سن سکیں. جذبات میں، نفرت میں بھڑکے ہوئے یہ کنڈیشن نہ ہو، نارمل ہو تاکہ میری بات کو کیا کریں، یہاں سنیں اور یہاں سے اس کو سمجھنے کی کوشش. کفار مکہ جو ان کے لیڈرز تھے، خناسوں کے جو لیڈر تھے، ان کو بہت جلد یہ پتہ چل گیا کہ محمد ابن عبداللہ کا جو اصل ہتھیار ہے، صلوات پڑھے رسول اللہ کی ذات اقدس پر، چند منٹ اور ہیں، توجہ سے سن لیں، اینالائز کریں اس کو، اور مجھے کہیں آپ نے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کو غلط کہہ رہے ہو. ان کو پہلے پتہ چل گیا، چونکہ جو معاشرے میں حکمران ہوتے ہیں نا، وہ بڑی گہرائی سے معاشرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں سے ہمارے اقتدار کو تھریٹ نہ آ جائے. تو رسول اللہ کو انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو تھریٹ ہے. اس نے یہ نہیں کہ سائڈ پہ بیٹھ کے تویز وغیرہ دے گا اور پھونکے پانی دم کر کے دے گا، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دینا اگر یہ اس کو فری ہینڈ دے دیا گیا تو، اور عوام اس کی طرف متوجہ ہو گئی تو قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت، اس میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں، لا، نمبر 1 کیا کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. انہیں پتہ لگ گیا تھا ہتھیار کون سا ہے، اللہ کا یہ جو کلام ہے نا، اس کا یہ چیر کے رکھ دیتا ہے، لوگوں کی سوچوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، منقلب کر دیتا ہے. لہذا پہلے تو خود بچو، مت سنو اس کو، تمہارا بھی بیڑا نہ غرق کر دے. کیا کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. دیکھیں دشمنوں کی خواہش یہ ہے کہ قرآن نہ سنا جائے، رسول اللہ کی خواہش کیا ہوگی، سنائیں. اور اللہ نے ذمہ بھی یہی لگایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیا کام کرتا ہے وہ رسول، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات سناتا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو. اور اگر دوسرے کہیں یہ سنا رہا ہو تو وہاں پہ رولا ڈال دو، والغو فیہ، والغو لغو، بےہودگی کر دو، وہاں جا کر کوئی شور مچا دو، کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دو تاکہ یہ لوگوں کو قرآن نہ سنا سکے. والغو فیہ، یہ کام کرو، لعلکم تغلبون، تب امید ہے کہ تم غالب آؤ گے، ورنہ یہ تمہاری جڑ کاٹ دے گا. یہ کفار کا پلان اللہ بتا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، مت سنو قرآن اور شور مچا دیا کرو، لغو، بیچ میں بےہودگی کر دیا کرو جب یہ قرآن سنا رہا ہو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ پا جاؤ. پس کفر کا غلبہ کب ہے، جب بات سنانے کا ماحول نہ ہو، جب علم پہنچانے کا ماحول نہ ہو. کفر چاہے گا یہ ماحول بنے ہی نہ.
لیکن جو علم رکھتا ہے، جو قرآن رکھتا ہے، جو واقعا سمجھتا ہے کہ اہل بیت کے مکتب سے بڑھ کر مکتب کوئی نہیں، اللہ کی قسم اگر وہ یہ جانتا ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا شور و غل ہو، وہ چاہے گا سارے بیٹھے اور مجھے مکتب اہل بیت انہیں بتانے کا، تعارف کروانے کا موقع ملے۔ خدا گواہ اس بات پر۔ اور یہی وہ کام ہے کہ جو اہل بیت اطہار نے ہم سے طلب کیا، لوگوں کو ہمارا کلام بتاؤ۔ ادھر اپنے ٹوٹکے اور لطیفے نعروں کے لیے کسی ایک کی چونچ اور ایک کی دم، کسی کی چونچ کسی کی دم ملا کے وہ نکتے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اہل بیت کی جو کتابوں میں حدیثیں پڑھی ہیں وہ بیان ہو گئی ساری، قرآن سارا بیان ہو گیا قوم کو کہ تمہارے ٹوٹکے چاہیے۔ سارا ہم و غم مہینہ مہینہ 2 مہینے پہلے بیٹھ کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح نعرہ لگتا ہے، کیسے پمپ کرنا ہے فوج کو کہ اینڈ پہ نعرہ لگے، تیاری کرتے ہیں نعرے لگوانے کے لیے۔ پھر اگر دیکھتے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے اس میں مثالہ پورا نہیں ہے، پھر اپنا مثالہ بھی ڈالتے ہیں بیچ۔ یہ آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ پڑھنا شروع کریں گے قرآن، آپ پڑھیں تھوڑی حدیث پڑھیں، آپ کو پتہ چلے اصل میں آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ تو نے اونٹ دیکھا ہے؟ اونٹ دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اونٹ دیکھا ہے۔ دیکھا کوئی نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے جہل مرکب۔ کہتا ہے میں نے اونٹ دیکھا ہوا ہے، یعنی اس کو جو چیز دکھائی گئی تھی اونٹ بتا کر تو وہ وہی سمجھ رہا تھا کہ اونٹ وہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا دیکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جیسے گدھے کے سر پہ 2 سینگ نہیں ہوتے، اونٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تو نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تو نے گدھا بھی نہیں دیکھا ہوا۔ پہلی تیری بات سے تو میں سمجھ گیا کہ تو نے اونٹ نہیں، لیکن تو نے تو اونٹ تو چھوڑ، تو نے گدھا بھی نہیں دیکھا۔ تو کہہ رہا ہے جیسے گدھے اونٹ کے سر پہ ویسے ہی 2 سینگ ہوتے جیسے گدھے کے سر پہ ہوتے ہیں، دونوں نہیں دیکھے ہوئے۔ پڑھیں قرآن، پڑھیں نہج البلاغہ۔ میں اپنی لکھی ہوئی کتاب آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میری بک نہیں کتاب تو آپ کو کہہ رہا ہوں ریکمینڈ کروں یار یہ کتاب آپ خرید لو، بڑا اس میں علم ہے۔ اللہ کی کتاب کا کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے آپ سے، مولا علی نے کہا ہے آپ سے، ائمہ اہل بیت نے کہا ہے آپ سے، اور کون کہے اور کس طرح کہے؟ پڑھیں۔ جب پڑھیں گے نا پھر آپ اس طرف سفر کریں گے کہ ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور بہترین بات کا انتخاب کرتے ہیں چلنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے، چونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا، ان کے پاس کچھ تولنے کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ تول لیتے ہیں کہ یہ بات ہلکی ہے یا یہ بات وزنی ہے۔ اتنی پھولی ہوئی بات ہے لیکن وزن کوئی نہیں، دیکھنے میں ہاتھی جتنی ہے لیکن وزن بیچ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہو جاتا ہے دنیا میں۔ تو اس طرف آئیں، علم کی دنیا کی طرف آئیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کام خدمت سمجھ کے کریں اور کر اس مکتب کا نقصان رہے ہو۔ یہ موضوع بھی کیا آپ کو میں عرض کروں، قرآن مجید میں بہت ہے یہ کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ہوں گے جنہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، لیکن چونکہ پہلی اینٹی ٹیڑھی غیر سنجیدہ لے کے رکھی تو پھر محنت بھی کی اور اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات عبرتوں سے بھری پڑی ہیں، ہدایتوں سے بھری پڑی ہیں، اللہ نے مثالیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا جانے کیوں کس نے اس کتاب سے ہماری دلچسپی کو ادھر ادھر کر دیا۔ اس کتاب میں ہمیں دلچسپی کا احساس نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم آج کے اس جن شہداء کا 40 ہے، ان شہداء کے صدقے میں ہمیں اے پروردگار واقعاً ہمارے دلوں میں وہ کتاب جس کی تلاوت کی ہمارے مولا حسین نے آخری رات بھی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ عباس آپ کو نہیں پتہ مجھے قرآن پڑھنے سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ امام حسین کی کوئی تلاوت میں کمی رہ گئی تھی کہ ان کا کہ اب کل تو شہید ہونے تو آج میں وہ کمی پوری کر لوں؟ حسین کی تلاوت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن شاید اس وجہ سے بھی کہ کل جب میرے واقعات سنیں گے تو میرے چاہنے والے میرے نام لیوا سنیں گے کہ ہمارے مولا کو تو اس چیز سے محبت تھی، تو شاید اس وجہ سے ان کی توجہ اللہ کی کتاب کی طرف ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم
آئیں اس کی طرف. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں بات کو تمام کر لوں کہ جس کے پاس علم ہو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ماحول نارمل رہے تاکہ وہ بات کر سکے اور لوگ بھی سنیں. اس کی ایک اور مثال دوں سب سے بڑی، اور آپ کی میں زحمت کو تمام کروں. صلح حدیبیہ کا نام آپ نے سنا ہو. صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی ان کو حتیٰ کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کو نہیں ہضم ہو رہا تھا. آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا صورتحال بنی کیسے. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا. صبح اٹھ کے اعلان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم کعبے کی زیارت کر رہے ہیں تو ہم عمرے کے لیے جائیں گے. تقریباً 1400 کے لگ بھگ افراد تیار ہوئے. کوئی جنگی تیاری نہیں کی. وہاں کی جو روٹین تھی کچھ رولز بھی بنے ہوئے تھے کہ جو کعبے کی طرف آئیں گے وہ کوئی جنگی ونگی اسلحہ لے کے نہیں آئیں گے. ہاں کیونکہ اس زمانے میں ڈاکو یہ وہ جانور، تو ایک جو تلوار ہوتی تھی اپنے پسند دفاع کے لیے تو وہ سب کو الاؤڈ تھی کہ وہ لے کے جا سکتے. تو مثلا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے عمرہ کرنا ہے، یہ چلے. اور یہ جب مکہ کے قریب پہنچے 1400 افراد اللہ کے نبی کے ساتھ، تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ عمرہ کر گئے تو ہماری تو ناک ہی کٹ جائے گی. ایک انہوں نے ہمارے دین کا مذاق اڑایا ہوا ہے، اوپر سے یہ بغاوت کر کے یہاں سے فرار ہو گئے اور ہماری بھی کوئی عزت ہے علاقے میں. اب یہ آ کے عمرہ کر کے چلے جائے اپنے دین کے مطابق تو ہمارے ہاتھ پلے کیا رہ گیا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنے دینا. تو حدیبیہ جو مکہ سے کچھ دور ہے اس کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا اور داستان بڑی لمبی ہے. بڑے حملوں کی دھمکی دی گئی، بہت کچھ کیا گیا، لیکن بالآخر مذاکرات شروع ہوئے. اور ایک بندہ آیا اللہ کے نبی سے مذاکرات کرنے، پھر وہ چلا گیا دوسرا. وہ شروع میں بڑے سخت اپنے آپ کو شو کر رہے تھے، ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. اینڈ پر جو آخری مذاکرات کرنے والا تھا سہیل ابن عمرو، یہ آیا اور بہرحال کچھ شرائط طے ہو گئی. وہ بھی بالکل ایسی تھی کہ جو سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان کلمہ پڑھے بھاگ کے مدینہ چلا جائے تو رسول پابند ہوں گے اسے واپس کریں گے مکہ والوں کو. کتنی سخت شرط ہے. پہلے مار کھا کے بیچارہ آیا ہے، پھر واپس کر دو اور مارے جا کے. اس کے بعد چلو یہ بھی قبول کر لیں، لیکن اپوزٹ اگر کوئی مدینہ سے دوبارہ کافر ہو کر مرتد ہو کے مکہ بھاگ جائے مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے. اب یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. ٹینشن میں تھے. ایک تو ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، ایک اس کی ٹینشن. اور وہ ایسا بھی نہیں کہ کسی بس میں یا جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے تھے چند گھنٹوں میں، وہ کئی دن کا سفر کر کے آئے ہوئے تھے. اس زمانے کے سفر بھی کیسے ہوتے تھے. عمرہ کرنے نہیں دیا، الٹا یہ شرط. اللہ کے نبی نے ایگری کر لیا. جانتے ہیں کیوں؟ اسی بات کی وجہ سے جو آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ اگر یہ لڑائی شڑائی ختم ہو جائے نا، جنگیں شنگیں ٹل جائیں، امن کا معاہدہ ہو جائے، کوئی کسی کو نہیں چھیڑے گا، ہم بات کر سکیں گے، تو میں نے کچھ عرصے میں ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دینی. چونکہ میرے پاس جو مکتب ہے، میرے پاس جو دلیلیں ہیں، میرے پاس جو علم ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ میں یہ جو بھی میرے خلاف ہیں یہی بدل جائیں گے، ادھر آ جائیں گے سوائے اشقیاء کے. اور حق تھا، بالکل ایسا ہی ہوا. آپ کو پتہ ہے. اور اس کے اوپر ایک اور کڑا امتحان ہو گیا. جب یہ معاہدے کی شرائط طے ہو گئی، ابھی لکھی نہیں گئی تھی، تو اسی سہیل ابن عمرو کا بیٹا، وہ پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا، باپ نے اپنے بچے کو قید میں رکھا ہوا تھا اور خوب اسے مارتا تھا. اس لڑکے کو پتہ لگ گیا کہ باہر مسلمان آئے ہیں، تو اس نے بہرحال کوئی ہیلا لگایا، کسی طرح اپنی زنجیریں توڑ کر اور بھاگ کے آ گیا کہ میں اگر پہنچ جاؤں گا، وہاں تک پہنچ گیا تو پھر تو مسلمان ہوں گے، وہ مجھے ان کو واپس نہیں کریں گے.
اور آپ اتفاق دیکھیے کیا ہوگا. جب وہ وہاں پر پہنچا تو شرائط ابھی لکھی نہیں گئی تھی لیکن طے ہو چکی تھی, لکھی جانی تھی. یہ ابو جندل بری حالت مارے کھائی ہوئی, اس نے آ کے کہا کہ مجھے مسلمانوں کو پکارا اس نے کہ مجھے ان کو واپس مت کرنا. باپ تھا جو مذاکرات کر رہا تھا, جو نیگوشیٹر تھا وہ باپ تھا اس کا سگا, اور وہی مارتا تھا. تو مسلمانوں کا دل بھی تڑپ گیا اس کی حالت دیکھ کر, زخم لگے ہوئے بیچارہ مارے کھائی ہوئی اس نے, تو ان کا دل بھی تڑپ گیا اس کے لیے. تو لیکن وہ جو اس کا باپ تھا اس نے کہا کہ رسول پاک سے کہ آپ ایگری کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کے جائے گا آپ واپس کریں. ابھی ہم ہوتا ہے, ہم نے کہا ابھی تو لکھی نہیں گئی, ابھی تو بات تھی, اگر میرے ذہن میں ایک اور بھی بات تھی تو فلان تو یوں کر کے, جیسے وکیل عدالتوں میں کرتے ہیں, گھما پھرا کے معاہدہ توڑ کے وہاں کر. لیکن اللہ کے نبی کے ذہن میں جو ہدف تھا وہ بہت بڑا تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ بات, یہ شرط طے کر چکا ہوں, اور اس لڑکے سے کہا کہ تو صبر کر, اللہ تیری مدد کرے گا, صبر کر, اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا. لے گئے واپس اس کو. یہ سین تھا صلح حدیبیہ کا. مسلمان جب واپس چلے ہیں مکہ سے مدینہ کے لیے, ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے تھے, اتنے بوجھل دل تھے, اتنے بوجھل دل تھے. ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے, کون سی سورت نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے رسول یقیناً ہم نے آپ کو روشن واضح فتح عطا کریں گے, نہیں کر دی ہے. بندہ پوچھے نہ عمرہ کرنے دیا, ساری الٹی شرطیں مان کے آ گئے, ہاتھ پلے کوئی چیز نہیں ہے, اگلے سال آنا عمرہ کرنے کے لیے, سال بھی نہیں جا سکتے, کیا فتح عطا کی ہے؟ جبرائیل نازل ہوئے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کے اصحاب بعد میں کہتے تھے ہم فتح اس کو نہیں کہتے جب مکہ فتح ہوا ہے, ہم اس دن کو فتح کا دن کہتے ہیں جس دن یہ سورت نازل ہوئی تھی, کیونکہ اللہ نے کہا ہم نے دے دی فتح. اتنی یقینی بات ہے. اور آپ یہ سورہ فتح کی اگر تلاوت کریں, اب سورت فتح کے بارے میں کوئی رزق شزق کی حدیثیں نہیں ہیں, ورنہ پڑھتے ہوتے ہم یاسین رحمان کی طرح, تو پڑھیں ذرا یہ جاننے کے لیے کہ سورہ فتح میں اللہ نے وعدے کیے رسول پاک سے کہ ابھی مومنوں کو بہت مال غنیمت ملے گا. جتنے وعدے کیے چند مہینوں میں سارے پورے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے اسی کے بعد خیبر فتح ہوا ہے, اور پہلی دفعہ مسلمانوں نے مدینے میں مال کی فراوانی دیکھی, اتنا مال غنیمت آیا. اسی سورہ فتح میں آیا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها, اللہ نے تم سے وعدہ کر دیا بہت سارا مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے گا. اس وقت پتہ نہیں تھا کہاں سے آنا ہے, ادھر سے جا رہے ہیں, ہاتھ خالی جا رہے ہیں, آگے کیا ہونا ہے. لیکن اس صلح سے کفار مشرک جو مجبور ہو گئے, یہ اور جو یہودی تھے یہ آپس میں گٹھ جوڑ تھا, انہوں نے کہا ہوا تھا ہم آپس میں مل کے مسلمانوں کو مارنا ہے, تو یہ اپنی صلح کی وجہ سے رک گئے. سب سے پہلی جو ان کی بڑی تھریٹ تھی یہودیوں کی, خیبر کی, وہاں پہ گئے اللہ کے نبی. آپ کو خیبر کی داستان پتہ ہے, کس کے ہاتھ پہ فتح ہوا؟ خیبر فتح ہوا, باقی ڈر کے خود ہی آ گئے کہ یہ لے لو ہم سے, کیونکہ خیبر والے بہت تگڑے تھے. باقی یہودیوں کی پھر وہی نہیں ہوئی کہ ہم نے لڑنا ہے ان سے, انہوں نے کہا یہ فتح ہے, یہ بھی آپ, یہ سارا اس طرح ہو گیا سارا مسئلہ. کیوں اتنی سخت شرائط قبول کی رسول پاک نے؟ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ امن ہو جائے, کوئی نہیں تھوڑے میرے ساتھی تکلیفیں برداشت کر لیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد کایا پلٹ جائے گی. ان کو اتنا اعتماد تھا. اور کیا ہوا, آپ اگر گراف دیکھیں نا کہ نبوت جب تک رسول پاک مکہ میں تھے کتنے مسلمان ہوئے, پھر جب مدینے آ گئے تو کتنے مسلمان ہوئے. جب آپ صلح حدیبیہ کے بعد اگر اس کا گراف بنائے آپ, تو آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ کے بعد یوں اوپر جائے گا گراف. اتنے مسلمان ہو گئے چند مہینوں میں جو پچھلی پوری اس میں نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے مبلغ بھیجنے شروع کیے, ادھر جناب کوئی صحابی جا رہا ہے, کوئی صحابی جا رہا ہے, جا کے پیغام سنا رہا ہے. لڑائی تو ہو نہیں سکتی, مار پیٹ تو کر نہیں سکتے, اور کثرت سے کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. اگر کوئی یہی خواہش رکھتا ہے مکتب اہل بیت کے بارے میں, اور اس کو باور ہے کہ میرا مکتب علمی اعتبار سے قوی ہے,
تو پھر اس کو یہی راستہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ بد زبانی کرے، وہ تانے دے، وہ ٹوکے مارے، یہ کسی اور کی تربیت ہے، یہ نہ اللہ کی تربیت ہے، نہ رسول کی تربیت ہے، نہ آل رسول کی تربیت ہے۔ پروردگار حقیقت دیکھنے والی آنکھیں اور سیدھے رستے پر چلنے والی زندگیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں، سیرت رسول کو ذہن میں رکھیں، سیرت اہل بیت کو ذہن میں رکھیں، اور دوبارہ آخری مرتبہ آیت پڑھ رہا ہوں میں کہ اللہ ہم سے بھی ورنہ یہی کہے گا، تلک امۃ قد خلت، اگر ہم نے ان کی روش پہ نہ چلے، ان کی ملت یعنی آئین جو طریقہ بتا گئے اس پہ نہ چلے، اور ویسے ہی تو پھر یہ آیت یہی کہہ رہی ہے، ہم سے بھی یہی کہا جائے گا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، کس لیے سوال کہ ان کے کاموں کا بینیفٹ تمہیں مل جائے۔ اور یہ بھی تکرار کر دوں جو سوال پوچھا گیا تھا کہ تاریخ کا بیان کیا جانا یہ ضرورت ہے، یہ روش قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں کے واقعات تمہیں پتہ چلے تاکہ ان سے تم عبرت حاصل کرو، کون حق پہ چلے کون باطل پہ چلے، تو یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں انہوں نے خرابی کی تھی تم پکڑے جاؤ نہیں، انہوں نے اچھائی کی تھی اور تم پہ بوجھ آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا کب؟ اگر تم نے برے کو فالو کیا ہے تو پھر اس کے عمل کا اثر پڑے گا تم پہ، وہ فالو کرنے سے، اور اگر تم نے کسی اچھے کو فالو کیا ہے تو وہ تمہارا وہ اچھا عمل انجام دینا یہ تمہیں بینیفٹ دے گا۔ اور یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں، شفاعت یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی فالو نہیں کرنا اور شفاعت ہو جائے، شفاعت یہ ہے کہ جن کو فالو کیا ہے جو واقعاً اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، تو جس طرح پیپر چیک کرنے والے کے پاس ہوتا ہے نا اختیار کہ اگر دیکھو کہ 33 نمبر پاس ہیں اور اس کے چند نمبر کم ہیں، تو اسی جس نے قانون بنایا ہوتا، کوئی الگ سے قانون نہیں آتا، انہی قانون بنانے والوں نے اسے اختیار دیا ہوتا ہے، اور شفاعت کا اذن بھی اللہ ہی نے دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھو کہ بات جو ہے محنت کی ہوئی ہے، بہرحال چند نمبر کم ہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ تھوڑے سے گریس مارکس، اس طرح سمجھے شفاعت کو۔ یہ نہیں ہے کہ پیپر ہی خالی دے کے اور شفاعت کے چکر میں، یا پیپر ہے مثلا تاریخ کا تو آپ وہاں پر انگریزی لکھ کے آ جاؤ، اس طرح نہیں۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم ان باتوں کو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی بہتری کا، اصلاح کا سبب قرار دے۔ آج یوم 40 گزرا، تھوڑا سا ذکر کر دوں